السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. برادران ملت، معزز سامعین کرام، یہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کریمہ جو اب حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، قرآن کریم کا یہ عجیب و غریب اعجاز ہے کہ اس کی کوئی آیت مختصر ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان قرآن کی ایک آیت کو بھی ٹھیک طرح سے سمجھ کر اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی درست کرنے کے لیے تنہا ایک ہی آیت کافی ہے. یہ جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت کریمہ بھی اسی قسم کی ہے. اس آیت کریمہ میں ایک عجیب و غریب حقیقت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اور پوری امت مسلمہ کو ایک عجیب ہدایت دی گئی ہے. اگر یہ ہدایت ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اس پر عمل پیرا ہونے کا عہد کر لیں تو میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہمارے سارے مصائب اور آلام اور تکلیفیں، پریشانیاں دور ہو جائیں. آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی بدحالی کا سبب کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کروں اور اس کا مطلب بیان کروں، اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اب حضرات کا خیال ادھر لے جانا چاہتا ہوں. جو اکثر و بیشتر ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری امت مسلمہ جہاں کہیں بھی آباد ہے وہ مسائل کا شکار ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں رہ رہی ہو، چاہے امت مسلمہ کی آبادی امریکہ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی اسٹیٹ میں ہو. آج مسلمان ہر جگہ پریشان نظر آ رہا ہے اور بہت سی جگہ پر ایسا ہے کہ مسلمان خود آپس میں خانہ جنگی کے شکار ہو رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہے. مسلمانوں میں آپس میں تنازع، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف، مسلمانوں میں آپس میں نااتفاقی، مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا بے انتہا ہو چکا ہے. لوگ غور کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان مصائب اور آلام کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور واقعتاً یہ بات ہے کہ ہم نے جو ہے نا دین کو چھوڑ بیٹھا ہے.
کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک لے اور اپنے آپ کو دیکھ لے اور اپنے نفس کو ٹٹولے تو ہمارے سامنے حقیقت روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کے ارشادات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہم نے چھوڑ دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا چھوڑ دیا ہے، سنتوں کا جنازہ ہم لوگوں نے نکال لیا ہے اور بدعمالیوں میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ آفتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى میں 25ویں پارے کے شروع میں بیان فرمایا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی جو کچھ مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سے تمہارے اعمال یعنی برے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو غور کرنے کے بعد بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ ہماری جو زندگی ہے بدعمالی میں گزر رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو شراب نوشی میں اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سود خوری میں اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں، اور امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو رشوت خوری میں اپنے اوقات کو گزار رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت بالفور جو ہے ہمیں سزا نہیں دے رہا ہے۔ اگر اللہ رب العزت پچھلی امتوں کی جیسا ہمارے اوپر بھی عذاب نازل کرتا تو آج ہم لوگ بھی ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال بد کو دیکھ رہے ہیں، برے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، رات میں بھی دیکھ رہے ہیں، دین میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنا عذاب ہمارے اوپر نازل نہیں فرما رہے ہیں۔ لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ دنیا کے اندر غیر قومیں جو ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، ہمارے اوپر روزانہ ان کی طرف سے پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی اس کا تصور، کبھی اس کا خیال ہمارے دل و دماغ میں آیا ہے؟ واحد بات یہ نظر آئے گی کہ ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کے اخلاق کو اور آپ کے ارشادات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ان بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور آج کے وقت میں اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری کوششیں رائے گاں اور بیکار کیوں جا رہی ہے۔ یہ سارا تذکرہ ہونے کے باوجود یہ نظر آتا ہے کہ پرنالہ وہیں گر رہا ہے اور حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہت سی جماعتیں قائم ہو چکی ہیں، بہت سی انجمنیں قائم ہو چکی ہیں، اور بہت سے ادارے قائم ہو چکے ہیں، بہت سے مدارس قائم ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے حالات کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمیں جو ہے نا غور کرنے کا مقام ہے، ہمیں فکر کرنے کا مقام ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، یہ کیسی منزل ہے، کیسی راہیں ہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، مگر وہی فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے۔ یعنی جو فاصلہ سفر سے پہلے تھا اب بھی وہی قائم ہے، ہزاروں قربانیاں دی جا رہی ہیں، لوگ جانے بھی دے رہے ہیں، انجمنیں، جماعتیں اور ادارے اصلاح حال میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، قربانیاں دی جا رہی ہیں، جد و جہد کیا جا رہا ہے،
لیکن عالم وجود کے اندر ان کا کوئی واضح فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اصلاح کا آغاز ہم نے دوسروں سے شروع کیا ہے، ہم نے اپنی ذات سے شروع نہیں کیا ہے. اور اللہ رب العزت جس نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، تمام اور یعنی میں تمام چیزوں کا رب ہوں، اور میں ہر ایک کی پرورش کرنے والا ہوں، اور میں ہر ایک کی تربیت کرنے والا ہوں، اور میں ہر ایک کی اصلاح کرنے والا ہوں. جو پروردگار، جو رب العالمین، جو تمام چیزوں کی تربیت کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کی اصلاح کرنے والا ہے، وہی پروردگار سب کا ایک ہی معبود ہے، سب کا ایک ہی رب ہے. وہ پروردگار قرآن کریم میں 7ویں پارے میں شروع میں یہ بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے ایمان والو، تم اپنے نفس کی نگرانی کرو. اگر تم نے اپنی نفس کی نگرانی کر لی، اپنے نفس کو درست کر لیا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر تم ہدایت پر رہو گے، صحیح راستے پر جمے رہو گے، نہ ہندوستان کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ دنیا کی سپر پاور جو طاقت ہے وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں شامل حال ہوگی. اللہ کی مدد تمہاری معین اور مددگار ہوگی. یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا تو اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ محمد میں آخر میں بیان فرمایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ دوسرے قوموں کو ہماری جگہ پر لائیں گے، ان سے اپنے دین کا کام لیں گے. ایک جگہ پر بیان فرمایا، مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے گا، اپنے دین سے پھر جائے گا، اللہ ایسی قوم کو لائے گا، ایسی قوم کو پیدا کرے گا، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور مومنوں پر نرم دل ہوں گے، اور کافروں پر جو ہے نا غیروں پر سخت دل ہوں گے. اور وہ قوم کیسی ہوگی؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کی خوف نہیں کریں گے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور اللہ تو وسعت والے ہیں، علیم ہے، جاننے والے ہیں. ہمارے ہر حال کو، ہماری ہر کرتوت کو، ہمارے ہر قول کو، ہمارے ہر فعل کو، ہمارے ہر عمل کو اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، رات میں کیا کر رہے ہیں، دین میں کیا کر رہے ہیں. سب چیزوں سے اللہ واقف ہے. برادران ملت، آج ہماری بدعمالی کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. حدیث پاک میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، من قال ہلک الناس فهو اہلکہم، کہ جو شخص یہ کہے کہ لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے، لوگ تباہ حال ہو گئے، لوگوں کے اعمال خراب ہونے کی بنیاد پر لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے، تو اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ کہنے والا فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، ان میں سب سے زیادہ ہلاک اور برباد ہے. پہلے ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں. اصلاح کا آغاز کس سے ہو؟ اپنی ذات سے ہو، اپنے گھر والوں سے ہو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے جو ہے نا ترتیب بتلائی ہے، پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، غیر محلے والوں کو، بستی والوں کو، دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنے کی فکر اور کوشش کرے.
اگر ہم نے اپنی ذات سے اپنی اصلاح کی کوشش شروع کر دی، اپنے نفس کو ہم نے بنا لیا، ہمارے نفس کا ہم نے اپنا تزکیہ کرا لیا، تو اس بات کو یاد رکھو کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہمارا بگاڑ نہیں سکتی ہے، کوئی بھی طاقت بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ میں آپ سے اگر یہ بات پوچھوں کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم کس کو دیا ہے؟ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم کس کو دیا ہے؟ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کس کو دیا ہے؟ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کس کو دیا ہے؟ اللہ نے حج کرنے کا حکم کس کو دیا ہے؟ اللہ نے دین کی خدمت کرنے کا حکم کس کو دیا ہے؟ اللہ نے قربانیاں دینے کا حکم کس کو دیا ہے؟ اللہ نے صدقہ فطر نکالنے کا حکم کس کو دیا ہے؟ تہجد پڑھنے کا حکم کس کو دیا ہے؟ صلاۃ الاشراق کا حکم کس کو دیا ہے؟ صلاۃ الضحیٰ کا حکم کس کو دیا ہے؟ اوابین کا حکم کس کو دیا ہے؟ قربانیاں دینے کا حکم کس کو دیا ہے؟ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اللہ نے کس کو حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے غیر کو حکم دیا ہے؟ کسی غیر مسلم کو حکم دیا ہے؟ اللہ نے یہ حکم جو ہے نا ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم بھی اللہ نے مسلمان کو دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم بھی اللہ نے مسلمان کو دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی صاحب نصاب ہے تو اللہ نے مسلمان کو دیا ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرنے کی طاقت ہے تو اللہ نے صاحب استطاعت کو حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ سارے مسلمانوں کو جو بھی بالغ ہے، عاقل ہے، تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت ہے، ہر ایک کو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہر مسلمان کو، کسی غیر کو اللہ نے نماز کا حکم نہیں دیا، کسی غیر کو اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، کسی غیر کو اللہ نے حج کرنے کا حکم نہیں دیا، کسی غیر کو اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے حکم دیا قرآن کریم میں، کیا بیان فرمایا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کا حق دو لڑکیوں کے برابر ہے، ایک لڑکے کا حق دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ لڑکا ہے تو 2 گنا لے لے، ماں باپ نے جو ہے 100 روپے چھوڑے ہیں، اگر 50 تیرا حق نکلتا ہے 50 لے لے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ 100 کا 100 لے رہا ہے۔ زمین جو ہے 2-4 ایکڑ ہے، آدھی لینے کی بجائے ساری زمین پر قبضہ کر رہا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ کورٹ کچہری میں جا کر کے معاملات کو دیکھو، قاضی شریعت کے پاس میں جا کر کے مقدمات کو دیکھو تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا وہاں پر کیس کس کے آ رہے ہیں؟ قاضی کے پاس میں، قاضی کے پاس میں کیس مقدمات مسلمانوں کے آ رہے ہیں۔ لڑکی جو ہے جاتی ہے، عورت جاتی ہے، قاضی صاحب بھائی نے پورے روم پر قبضہ کر لیا ہے، حق دینے کو تیار نہیں ہے، بھائی نے جو ہے نا ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، دینے کو تیار نہیں ہے، بھائی نے جو ہے نا سارے مال پر قبضہ کر لیا ہے، دینے کو تیار نہیں ہے۔ برادران ملت، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے تم آٹھانے لے رہے ہو، چارانے اپنی بہن کو بھی دو۔ لڑکے کو حکم ہے چارانے لڑکی کو بھی دو۔ اگر آج ہم نے نہیں دیا، ابواب الظلم مشکات شریف کو اٹھا لو، آپ کو معلوم ہوگا، ترجمہ پڑھ لو۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن بہت ساری اندھیریاں ہوگی، ظلمات ہوگے، ان اندھیریوں میں کیسے بچ پاؤ گے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ پوچھا، اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے اپنے علم کے مطابق، صحابہ نے اپنے مطالعے کے مطابق، صحابہ نے اپنے تجربات کے مطابق کہہ دیا، اور ہم بھی یہی کہتے، جن کو نہیں معلوم وہ بھی یہی کہے گا کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، جس کے پاس میں جو ہے نا جائیداد نہ ہو، جاگیر نہ ہو، وہ شخص مفلس ہے۔ اللہ کے رسول
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ مفلس ہم میں سے وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ بھی لے کر کے آئے گا، نماز بھی لے کر کے آئے گا، حج بھی لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر کے آئے گا، صدقہ بھی لے کر کے آئے گا، بہت سارے نیک اعمال لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ میں کسی کی جائیداد پر اس نے قبضہ کر لیا ہوگا، کسی کے مال پر اس نے قبضہ کر لیا ہوگا، کسی کی جاگیر پر اس نے قبضہ کر لیا ہوگا، روم کرائے پر لیا تھا اس پر قبضہ کر لیا ہوگا، دکان کرائے پر لیا تھا اس پر قبضہ کر لیا ہوگا، وراثت میں بہن کا حصہ نکلتا تھا پورے وراثت پر قبضہ کر لیا. اب اللہ کیا کریں گے؟ اس کے نیک اعمال اٹھا کر کے مظلوم کو دینا شروع کر دیں گے. جب اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور اس کے اوپر حقوق باقی رہیں گے تو اللہ کیا کریں گے؟ مظلوم کی جو برائیاں ہوگی، جو گناہ ہوں گے، وہ اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے. سوچو اس وقت میں کیا حال ہوگا. 1 روپے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینا پڑے گی، 700 مقبول نمازیں. اور ہم کو یہ دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہے کہ میری ایک نماز بھی جو ہے نا قابل قبول ہے. 700 مقبول نمازیں. یہ جو آج کل جو معاملہ چل رہا ہے نا ایکسا سول کوڈ فارم کا، یہ کس وجہ سے چل رہا ہے؟ ہماری بدعمالی کی وجہ سے. آپ کورٹ میں جائیے، آپ کو معلوم پڑے گا، ہم کو معلوم پڑے گا کہ ہم جو ہے مسلمان باپ کے انتقال کے بعد میں ماں کو اس کا حق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ ماں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے، بہنوں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کو حق نہیں دے رہا ہے، چھوٹا بھائی ہے تو پورے مال پر قبضہ کر لیا، بڑے بھائیوں کو، اپنے دوسرے بھائیوں کو حصہ نہیں دے رہا ہے. بلا کسی شرعی وجہ سے کہ طلاق دی جا رہی ہے. یہ ساری وجہ یہ صرف ہمارے اعمال کی ہمارے بد اعمال کا نتیجہ ہے. ہم جو ہے سوچ لیں. امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں، تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے اور روح المعانی میں بھی یہ بات لکھی ہے. امام ضحاک بیان فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اس وقت میں پورے زمین پر سرسبزی اور شادابی تھی. کوئی شیر گائے کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا، کسی جانور کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا، اور ہر جگہ ہریالی ہریالی تھی. کوئی درخت جو ہے نا پرخار نہیں تھا، کانٹے والا نہیں تھا. مگر جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو کیا ہوا؟ درختوں پر کانٹے لگنے شروع ہو گئے، سرسبز زمین جو ہے نا خشک ہونے لگی، شیر اور جانوروں کے اوپر حملہ کرنے لگ گیا. سمندر کا پانی میٹھا تھا، سمندر کا پانی کھارا ہو گیا. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے یہ سارے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ میں حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ ایکسا سول کوڈ نافذ کرنا چاہتی ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایکسا سول کوڈ کیا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ ہدایت جو ہے آئی ہے اور یہ بیان آیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی مذہبی ہدایات کے خلاف نکاح، طلاق جیسے معاملات انجام دینا ہوں گے. یعنی اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف تم کو طلاق دینا ہوگا. اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اسلام کے خلاف تمہیں نکاح کرنا ہوگا. پھیرے مارنا پڑیں گے، پھر سنت کے مطابق نکاح نہیں ہوگا. وصیت اور وراثت کے معاملے میں بھی انہیں مذہبی قانون کے بجائے دوسرے قوانین پر عمل کرنا ہوگا. ویسے بھی جو ہے نا ہم دوسرا مذہب بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی کہ تم جو ہے نا اپنے بہنوں کے حصوں کو جو ہے نا یعنی قبضہ کر لو، بیٹیوں کے حصے پر قبضہ کر لو. لیکن اس سے پہلے ہم نے سب کچھ کر لیا ہے. افسوس ہے امت مسلمہ پر. ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا بھائی.
اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، آج نہیں ہوا ہے تو کل کو اللہ غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا اور ان سے اپنا دین کا کام لے گا. اس بات کو یاد رکھ لو آپ. اسی طرح دوسرے مذہب اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کو بھی اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا. حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ایکسا سول کوڈ کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں اپنے پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ اہل سیاست کی زبان ہے اور یہ دلی کے دربار کو قبضے میں لانے کی ایک نامناسب جسارت اور بہادری ہے. ہندوستان کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے. یقین مانیے، اگر ایکسا سول کوڈ نافذ ہوگا تو ہندوستان جو ہے نا کھوکھلا ہو جائے گا، چرمرا ہو جائے گا. ملک میں بے چینی پھیل جائے گی، بد امنی پھیل جائے گی. یہ ملک کسی ایک مذہب کا ملک نہیں، یہ ملک کسی ایک تہذیب کا ملک نہیں ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس ملک میں اللہ نے الگ الگ مذہب دیے ہیں، اللہ نے الگ الگ مذہب بنائے ہیں، ہر قسم کی تہذیب دیے ہیں، ہر رنگ کا سماج دیا ہے، الگ الگ قوانین اس ملک میں موجود ہیں اور سب لوگ خوشی خوشی ان قوانین پر عمل کرتے ہیں. ان سارے قوانین کو ختم کر کے اگر ایک قانون نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک قانون اس ملک میں لاگو کیا گیا تو دوسرے قانون پر عمل کرنے والے اور دوسرے قانون کو ماننے والے یہ سمجھیں گے کہ ان کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کا مذہب چھینا جا رہا ہے، ان کی تہذیب چھینی جا رہی ہے. اور انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی تبدیلی، اپنے کلچر کی تبدیلی، اپنی زبان کی تبدیلی کسی قیمت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکام نہیں بدل سکتے، اللہ کے کلمات کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ کے کلمات پر، احکام پر اگر ہم جمے رہیں ذالک هو الفوز العظیم تو اللہ کی جانب سے بڑی کامیابی ہم کو ملے گی. ایکسا سول کوڈ کا شوشہ ایک سازش ہے، ملک کے خلاف سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش ہے. یہ سازش ہے، ہندوؤں کے خلاف بھی سازش ہے. لوگ بڑے چکنے چہرے کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کیا کرتے ہیں، کتنا مکروہ ذہن ہے ان کا، کتنا گندا دل ہے ان کا. یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھنے والی نگاہ چاہیے، چشم بینا یعنی نگاہ رکھنے والا، سوچنے والا، بصیرت والا اور اس میں غور و فکر کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. وہ کتنی بے ایمانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو مذہب اسلام کے خلاف سوچ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سوچ رہے ہیں اور مسلمانوں کی تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمان کے کلچر کو، مسلمان کے مذہب کو، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو قانون ہے نکاح کا، جو قانون ہے طلاق کا، جو قانون ہے وراثت کا، جو قانون ہے ہبہ کا، جو قانون ہے وصیت کا، جو قانون ہے حضانت کا یعنی پرورش کا، اور جو گھریلو کام کے قوانین ہیں، جو شادی بیاہ کے قوانین ہیں، ان سب کو ختم کر دیا جائے. یہ مطلب ہے ایکسا سول کوڈ کا. یونیفارم ایکسا سول کوڈ کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کا جو قانون طلاق کے بارے میں ہے اس قانون کو ختم کر دیا جائے. اسلام کا جو قانون بچے کی تربیت کے بارے میں ہے اس قانون کو ختم کر دیا جائے. اسلام کا جو قانون ہدیہ دینے کے بارے میں، ہبہ کرنے کے بارے میں ہے اس کو ختم کر دیا جائے. مسلمانوں کا جو اسلام کا جو قانون وصیت کے بارے میں ہے، جو اللہ نے چوتھے بارے میں حضور نے حدیث میں بیان فرمایا، ان کو ختم کر دیا جائے اور ایک قانون نافذ کر دیا جائے. یہ بات بھی آج کل یونیفارم سول کوڈ کے عنوان سے کہی جا رہی ہے کہ مرد و عورت کو ایک جیسے اختیارات دیے جائیں گے. ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون ٹھیک نہیں ہے. مرد کو وراثت میں دوہرا اور عورت کو ایکھیرا، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. بات سمجھ میں، یہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں نا جو نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں، ان کے دل و دماغ میں بھی جو ہے نا ایسے یعنی بد خیالات آتے رہتے ہیں. بد خیالات، اس کا بھی جو ہے نا آگے جواب دیا گیا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. یہ اسلامی قانون پر اعتراض کیا جاتا ہے.
یہ اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے. آدمی جوان ہوتا ہے, شادی بیاہ کرتا ہے, نکاح کرتا ہے, نکاح کے نتیجے میں بال بچے ہوتے ہیں, تمام تر اخراجات کی ذمہ داریاں شوہر پر آتی ہے یا بیوی پر آتی ہے؟ کس پر آتی ہے؟ بولیے نا زور سے. شوہر پر آتی ہے. خرچ بیوی کے اوپر عائد نہیں ہوا کرتا. نفقے کی ذمہ داری, کھانے پینے کی ذمہ داری, پہننے اوڑھنے کی ذمہ داری, اولاد کی ذمہ داری سب شوہر پر آتی ہے, اللہ کی طرف سے لاگو ہے. اللہ نے سورۃ الطلاق میں, قرآن کریم میں بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے. ساری ذمہ داریاں مرد پر ہے. جس پر مالی ذمہ داری زیادہ ہے اس کا وراثت میں حصہ بھی زیادہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پورا کھول کر کے بیان کر دیا گیا. جس کی مالی ذمہ داری زیادہ ہے اس کا وراثت میں حصہ بھی زیادہ ہے. لیکن افسوس ہے آج ہمارے اوپر کہ ہم زیادہ لینے کے بجائے پورا کی پورا لے رہے ہیں. اس لیے ہم اپنے حالات کو درست کریں بھائی. بہنوں کا بھی حق ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہے, ماؤں کا بھی حق ہے, سب کا حق ہے. سب کو 1 روپیہ باپ نے ہے نا مرنے کے وقت میں کیوں نہ چھوڑا ہو, اس 1 روپے کو بھی تقسیم کرو. یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. یہ تو ہمیں خود کرنا چاہیے. آٹا نے خود دے اور جو بہنیں ان کو بھی دے, ان کا حصہ جو ہے قرآن کریم کے حکم کے مطابق. بہرحال جس پر مالی ذمہ داریاں زیادہ ہے ان کا وراثت میں حصہ زیادہ ہے, اور جس پر مالی ذمہ داری کم ہے اس کا وراثت میں حصہ بھی کم ہے. عقل کے مطابق یہی قانون ہے. عقل کے مطابق وہ قانون نہیں جس میں گدھے گھوڑے سب برابر کر دیے جائیں. آج جو ہے نا گدھے گھوڑوں کو سب کو ایک لائن میں کیا جا رہا ہے. گھوڑے سے بھی وہی کام لیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو گدھے سے لیا جاتا ہے. سب سے جو ہے نا ایک ہی کام لینے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ نے مخصوص صفات کے ساتھ مرد کو پیدا کیا, مخصوص صفات کے ساتھ عورت کو پیدا کیا ہے. دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ. ایک کی ذمہ داری گھر کی ہے, دوسرے کی ذمہ داری باہر کی ہے. مرد باہر کھیت کھلیان میں, دفتر میں, آفس میں, بازار اور شہروں میں محنت کرے اور کمائے, اور عورت رہے گھر میں اور بچوں کی تربیت و پرورش کرے. یہی بنیادی بات ہے اور یہی اسلامی فکر ہے. اسلام جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ مرد باہر کی ذمہ داریاں ادا کرے. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو دیکھو یہ جو یونیفارم اقسا سول کوڈ نافذ کیا جانے والا ہے, اس کے خلاف جو ہے نا ہمیں قدم اٹھانا ہے. اٹھائیں گے بھائی سب؟ دیکھو مسلم فیصلہ بورڈ کی جانب سے ایک لنک بھیجی گئی ہے. اگر کسی کے پاس میں نہ ہو تو وہ علماء کرام سے رابطہ کرے اور 14 تاریخ سے پہلے اس لنک کو لے لے اور اس پر جو ہے نا کلک کر دے, تاکہ جو ہندوستان کا قانون کمشنر ہے اس کے پاس میں جو ہے نا ہماری رپورٹ پہنچے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ سے راضی نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ آئی. اگر یہ نافذ ہو گیا نا تو یہ ہمارے لیے بھی برا ہوگا, ہماری اولاد کے لیے بھی برا ہوگا, آنے والی نسلوں کے لیے برا ہوگا, اور مسلمان عورتوں کی عزتیں کورٹ کچہرے میں ختم کی جائے گی, برباد کر دی جائے گی. عورتوں کو جو ہے نا بدنام کر دیا جائے گا, ہماری بیٹیوں کو بدنام کر دیا جائے گا. شوہر کورٹ میں کھڑے ہو کر کے بولے گا میری عورت یہ کرتی ہے, میری عورت وہ کرتی ہے. وہ صرف اپنی عورت کے بارے میں نہیں بولے گا بلکہ فلاں کی لڑکی کے بارے میں بولے گا, فلاں کی بہو کے بارے میں بولے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بھی جو مسائل تھے ان کو بیان کیا گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو پہلے اپنی ذات کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہمیں اپنے حال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن کریم میں جو آیت بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اس آیت پر اگر ہم نے عمل کر لیا